دلاور کے خلاف قتل کا مقدمہ تم نے درج کرایا تھا۔ مدعی صرف میں نہیں تھی، میرے ساتھ 10 وکیل اور بھی ہیں، مگر ابتدا تم نے کی تھی۔ آج ایک اور مقدمہ بنا دیا گیا ہے اس پر کہ وہ غالب اور نازو کے اغوا کا ذمہ دار ہے۔ جس آدمی کا کسی کو علم نہیں کہ وہ کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، وہ اغوا کے جرم میں کیسے ملوث ہو سکتا ہے؟ دلاور خود کچھ نہیں کرتا خاتون، دوسروں سے سب کچھ کرواتا ہے۔ تم اتنی بھولی نہیں ہو کہ تمہیں یہ سب بتانا ضروری ہو۔ مجھے تو یقین ہے کہ یہ فون بھی تم نے دلاور کے کہنے پر کیا ہے۔ شاید وہ تمہارے قریب ہی موجود ہے، یا تم وہاں موجود ہو جہاں وہ روپوش ہے۔ تم جانتی ہو اور ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ڈرامے باز ہے، لیکن اس کے سب ڈرامے فلاپ ہو گئے ہیں اور اب کوئی ڈرامہ چلنے والا نہیں ہے۔ پولیس اسے برآمد کر لے گی، وہ جہاں بھی ہوگا۔ ممکن ہے خود تم سے دلاور کے ولی عہد بہادر سے تفتیش کی جائے۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تفتیش کیسے ہوتی ہے؟ وہ رونے لگی۔ یقین کرو مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اگر تمہیں معلوم نہیں تو پھر پولیس نے اسے غائب کر دیا ہے۔ یہ بات تم عدالت میں کہہ سکتی ہو۔ عدالت میں؟ وہاں تو ثبوت کے بغیر کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ محض میرا شک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہو۔ حادثہ یا سازش، دشمنی اور رقابت، انتقام یا شامت اعمال دلاور جیسے لوگوں کی موت کے بہانے کم نہیں ہوتے۔ ایسا مت کہو، وہ زندہ ہے۔ ہاں مجھے بھی یقین ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ زیادہ عرصہ روپوش نہیں رہ سکے گا۔ بہت جلد اسے اپنے ہر جرم کی سزا بھگتنے کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس طرح کے دلاور کے ہاتھوں میں ہتکڑی ہوگی اور وہ مجرموں کے کٹہرے میں۔ یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ مجرم اگر دلاور ہے تو اس سے بڑا مجرم سکندر ہے۔ دلاور مفرور ہے تو سکندر بھی روپوش ہے۔ جتنے الزام دلاور پر لگائے گئے ہیں اس سے 10 گنا جرم سکندر کے ہیں۔ پھر سزائے کو کیسی ہو سکتی ہے؟ جیل جائیں گے تو دونوں، پھانسی پہلے سکندر کو ہوگی۔ بکواس بند کرو اپنی، رابعہ نے برہمی سے کہا۔ یہ بکواس نہیں ہے رابعہ بیگم، اگر میں بیوہ ہوئی تو تم سہاگن نہیں بنو گی۔ دولت کی بات چھوڑو، وہ بھی تم سے کہیں زیادہ ہے میرے پاس۔ میرا اصل سہارا ہوگی دلاور کی نشانیاں۔ میرے بیٹے، تمہارے پاس کیا ہوگا وکیل صاحب؟ بدنامی کے سوا۔ تم ذاتیات پر اتر آئی ہو، مجھے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ ہاں ایک قسم کر کے چھوڑ دیا، دوسرے کو یار بنا کے رکھا، اس کے بعد تو ہر رات نیا رشتہ ملے گا تجھے فحشہ۔ شٹ اپ ذلیل عورت، رابعہ نے چیخ کر کہا اور ریسیور پٹک دیا، مگر اندر والے فون پر دلاور کی بیوی کی آواز آتی رہی۔ یہ راتوں کے یار وفادار نہیں ہوتے، ان پر بھروسہ مت کرنا۔ تیرا مقابلہ اب مجھ سے ہے، دلاور کی بیوی سے۔ تو نے دیکھا ہے میرے فیصل کو؟ وہ دوسرا دلاور ہے، وہ دلاور کا وارث ہے، تجھے اپنی داشتہ بنا لے گا۔ میں نے بٹن دبا کے لائن کاٹی اور باہر لپکا۔ رابعہ صوفے پر گر کے غصے اور احساس ذلت سے کانپ رہی تھی۔ میں چھوڑوں گی نہیں اس کو، منظر نے کہا۔ پاگل مت بنو، وہ ایک جاہل عورت ہے، بکنے دو اسے۔ میں نے کہا، اس کا تو مقصد ہی تمہیں گالیاں دینا تھا، تمہیں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ خادم حسین نے فوراً پانی کا گلاس پیش کیا۔ یہ لیں جی، پہلے 100 تک گنے، پھر اللہ کا نام لے کر پانی پی لیں، بڑا مجرب نسخہ ہے۔ رابعہ نے اسے گور کے دیکھا لیکن گلاس لے لیا۔ وہ پانی پینے ہی والی تھی کہ خادم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسے نہیں جی، میں نے کہا ہاں پہلے گنتی۔ منظر نے مجھے حیرانی سے دیکھا۔ ابے تو بھی باولا ہو گیا ہے؟ نہیں، خادم ٹھیک کہتا ہے، میں تجربہ کر چکا ہوں۔ کمان، دل ہی دل میں 100 تک گنو۔ رابعہ نے گہری سانس لی اور 1 منٹ بعد پانی پی کے مسکرانے لگی، کیونکہ میں اور منظر دونوں ہی اسے غور سے دیکھ رہے تھے، جیسے خادم حسین کے تجربے کی کامیابی یا ناکامی کا حتمی فیصلہ اب ہوگا۔ خادم حسین کا چہرہ چمک اٹھا۔ دیکھا جی آپ نے، کیسی تاثیر ہے میرے وظیفے میں؟ ایک دم مسکرانے لگی ہیں دیبا کی طرح۔ دیبا کے بچے، منظر بولا، چکر دیتی ہو ہمیں؟ قسم کھا کے کہو کہ تم وظیفہ پڑھتے ہو۔ خادم سر کھجانے لگا۔ وہ جی قسم کھانا کیا ضروری ہے؟ میں نے کہا، ہمیں معلوم ہے خادم حسین کے موڈ بدلتا ہے 100 تک گنتی گننے سے، دھیان بڑھ جاتا ہے آدمی کا۔ دلاور کی بیوی خطرناک عورت ہے، رابعہ بولی۔ سانپ کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ جوڑے میں سے ایک کو مار دو تو دوسرا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور سانپ کا بچہ سمپوریا ہی ہوتا ہے، وہ بھی بدلہ ضرور لیتا ہے۔ میں نے کہا، یہ سب جہالت کی بات ہے، نہ آدمی سے زیادہ کینہ پرور کوئی جانور ہے اور نہ خطرناک چیز۔ دلاور کی بیوی چالاک بنتی ہے مگر ہے احمق۔ اس نے ظاہر کیا کہ اسے خط کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، مگر توقع اسے یہ تھی کہ ہم فوزیہ کے مسئلے پر تشویش کا اظہار کریں گے اور اسے ذریعہ بنا کے دھمکیاں دینے والوں سے
تحفظ حاصل کرنے کی درخواست کریں گے، مگر ہم نے بڑی سمجھ بوجھ کا ثبوت دیا اور اسے گھاس نہیں ڈالی۔ بے وقوف عورت خط کے بارے میں سوال کر رہی تھی کہ تم نے پڑھا، اور یہ بھی ظاہر کر رہی تھی کہ اسے خط کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ پھر یہ کیسے جان لیا اس نے کہ وہ میرے نام تھا؟ میں نے کہا بس یار، اس وقت ہم یہ گفتگو ریکارڈ نہیں کر سکے، ورنہ اپنے چودھری دلاور کو سنواتے کہ لو سنو اپنی بلبل کی آواز۔ منظر بولا اچھا اب ہم تو جاتے ہیں کورٹ، تم جاوید صدیقی سے مل لو۔ بھائی تم اپنی گاڑی سے جاؤ، میں نے رابعہ سے کہا، ہر جگہ پہچانی جاتی ہے، اس کا رنگ ہی ایسا ہے۔ کیسا ہے؟ رابعہ نے برا مان کے کہا، اتنا اچھا رنگ تو ہے۔ میں خراب کب کہہ رہا ہوں، بالکل لائن ساٹن کے اور اسی جوڑے میں لپٹی ہوئی دلہن لگتی ہے۔ اگر لال جوڑا پہن کے دلہن انارکلی میں گھوم رہی ہو تو ہر نظر اٹھتی ہے۔ منظر بولا جیسے شب عروسی کے بعد تم اپنے لال جوڑے میں کورٹ پہنچاؤ تو مدعی ملزم جج سب پر سکتہ داری ہو جائے۔ رابعہ نے غصے سے کہا، آپ واقعی واہیات آدمی ہیں، خادم ٹھیک کہتا ہے۔ منظر ہو کر کے ہنسنے لگا، مولوی کو کون غلط کہہ سکتا ہے بھائی، فوراً کافر ہونے کا فتویٰ لگا دے گا۔ مولوی تمہیں دیبا اچھی لگتی ہے؟ خادم چونکا، لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر اس کی مسکراہٹ کی مثال کیوں دی تھی؟ منظر نے اسے ڈانٹا۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے آفس کو لاک کیا اور خادم حسین کے ساتھ نیچے اتر آیا۔ خادم نے ایک دم مجھے کونی ماری، وہ جی ادھر۔ میں نے کہا کیا بات ہے، یہ کوئی غیر ملکی ٹورسٹ میم ہے؟ یہ تو ہوتی ہی بے حیا ہے، تم مت دیکھو ادھر، سب کچھ نظر آ رہا ہے اس عالم کم لباسی میں۔ آپ بھی ایسی باتیں کرنے لگے ہیں جی، مولوی نے دکھ سے کہا۔ میں تو اس گاڑی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ سڑک کے دوسرے کنارے پر بہت سی کاروں کے درمیان وہی فاکس ویگن موجود تھی جس کو کل سے اب تک میں کتنی بار دیکھ چکا تھا۔ پہلی بار اس میں ناظر نظر آئی تھی تو میں اور خادم ایک جگہ کھانا کھا رہے تھے، پھر ہم نے اسے پولیس ہیڈ آفس کے باہر دیکھا تھا۔ اس کے بعد رات کو اسی کار نے ہمارا تعاقب کیا تھا، اور آج صبح اس میں دلاور کی بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی۔ ڈرائیور کی سیٹ پر ہر بار مجھے استاد پیڈرو ہی نظر آیا تھا۔ اتنی دور سے خادم کی دوربین نگاہوں نے کار کو پہچان لیا تھا۔ میں نے کہا ظاہر یہ کرو کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ خادم حسین کی نظر اس میم کو دیکھ رہی تھی جس نے لباس کے نام پر 4 گرا کپڑے کو بدنام کیا تھا، اور اس کے گورے بدن کی آب و تاب نے خر نگاہ کو خیرہ کر دیا تھا۔ ایک موٹر سائیکل والا فٹ پاتھ پر چڑھ گیا، ایک تانگے والے نے نعرہ لگایا، اوئے صدقے تیری چال توں۔ خادم حسین اپنے ہی حلیے کے ایک زیادہ لہیم شہیم نمونے سے ٹکرا گیا، ظاہر ہے وہ بھی سامنے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا، خادم حسین کیا خیال ہے تمہارا، دوسری شادی ایسی کسی فرنگن سے کرا دوں؟ میری جاننے والی ہیں۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا، لا حول ولا قوت جی، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جا رہے ہو مگر خود بھٹکنا چاہتے ہو۔ اس کار کا نمبر دیکھ سکتے ہو یا ڈرائیور نظر آ رہا ہے تو بتاؤ۔ خادم نے نظر جما کے دیکھا اور ایک ایک کر کے نمبر پلیٹ کے سارے حروف اور اعداد دہرا دیے۔ اس کی نظر واقعی بھی تھی۔ ڈرائیور آس پاس تو نظر نہیں آ رہا ہے، ہاں وہ رہا، پان سگریٹ کی دکان پر کھڑا ہوا ہے، ہماری طرف پیٹھ کی ہے، وہی کالے منہ والا ہے۔ اس نے پہلے دیکھ لیا ہوگا ہمیں۔ خیر تم کوئی ٹیکسی روکو، پولیس ہیڈ آفس جانے کے لیے، میں نے کہا۔ حسب توقع نیلے رنگ کی فاکس ویگن نے ہمارا پیچھا کیا۔ اتفاق سے ٹیکسی کا بیک ویو مرر کا رخ ایسے تھا کہ میں بھی پیچھے کا ٹریفک دیکھ سکتا تھا، حالانکہ میں پچھلی سیٹ پر تھا۔ ڈرائیور کے لیے اس کا رخ یقیناً غلط ہوگا، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ سڑک پر دوسروں کی پرواہ کیے بغیر اپنی مرضی سے چلتا تھا اور قاعدے قانون سے بھی بے نیاز تھا۔ ایک بار میں نے اسے ٹوکا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سگنل توڑا ہے تم نے؟ پھر کیا ہوا بادشاہو، توڑنے والوں نے تو سب کچھ توڑ دیا، وہ سر دا بھر کے بولا۔ نیلو نے میرا دل توڑ دیا، میں تو ابا کو ساتھ لے کر گیا تھا شادی کا پیغام دینے، پھر اس کے چوکیدار نے ابا کا چشمہ توڑ دیا اور میرا بازو مہینہ بھر پلستر میں رہا، اور جی اس بات پر میری بہن کا رشتہ توڑ دیا میرے ماما نے۔ چور تالے توڑتے ہیں، مجرم جیل توڑتے ہیں، اور توڑنے والوں نے تو یہ ملک توڑ دیا۔ ہم نے تو سگنل توڑ دیا اور آپ گرم ہو رہے ہیں۔ مجھے ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی آیا، کیونکہ وہ باتونی بلکہ بکواسی شخص خطرناک طریقے پر گاڑی چلا رہا تھا۔ یہ دوسرے لوگوں کا کمال تھا کہ وہ بچ گئے اور حادثہ نہیں ہو سکا۔ پولیس ہیڈ آفس کے دروازے پر اتر کر میں نے اسے کرایہ ادا کیا۔ اگر اس وقت میں تم کو اندر لے جاؤں تو توڑنے والے تمہاری ہڈیاں توڑ دیں گے، اور تم کو حوالات میں ڈال دیا تو تم زنجیریں اور سلاخیں نہیں توڑ سکو گے۔ تمہارے ساتھ ہم بھی مارے جاتے۔ لو جی، بندہ کبھی تو مارا جاتا ہے،
ٹرین الٹ جاتی ہے، جہاز گر جاتا ہے، مرنے سے کیا ڈرنا؟ اسے سلیوٹ کے انداز میں سلام کیا، نوٹ جیب میں رکھا اور باقی رقم دیے بغیر بھاگ گیا۔ جاوید صدیقی کے پاس جانے سے پہلے میں نے حوالات کو ملاحظہ فرمایا۔ وہاں ٹوٹے پھوٹے خستہ تن مجرموں کے درمیان سابق ایس پی ظفر حیات اور ڈی ایس پی شاہد علی بھی سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ خادم کے ساتھ مجھے دیکھتے ہی شاہد علی گالیاں بکنے لگا۔ دفع ہو جاؤ، خادم نے کہا، عقل نہیں آئی ابھی تمہیں؟ سوچو کیا دعوے کر رہے تھے تم، مجھے بند کرنے کی دھمکی دے رہے تھے؟ شاہد علی نے کہا، مولوی ایک بار میں باہر آ جاؤں پھر کیا ہوگا؟ بڑے بول مت بول، کیا پتا تم باہر ہی نہ آؤ، یا آؤ تو در سے عبرت بن جاؤ، خادم حسین نے کہا۔ ظفر حیات کچھ نہیں بولا، وہ غالباً روتا بھی رہا۔ یہ فرق عہدے کا نہیں، احساس کی شدت کا تھا اور تعلیم کا فرق تھا۔ شاہد علی نیچے سے اوپر تک دھکے اور رگڑے کھاتا، ذلیل کرتا اور ذلیل ہوتا 30 برس میں اس عہدے تک پہنچا تھا۔ ظفر حیات اچھے خاندان، اعلیٰ تعلیم کے ساتھ براہ راست افسری کے منصب پر فائز ہوا تھا۔ اس نے صرف عزت دیکھی تھی اور یہ سزا اس کے لیے شرمناک تھی، جبکہ شاہد علی اس طبقے سے تھا جس کے نزدیک پیسہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ عزت اور شرم مانی جانی چیز ہے۔ جاوید صدیقی اپنے آفس میں تھا اور خصوصی ٹیم کے دیگر ارکان کانفرنس میں شریک تھے۔ وہ سب آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی جاوید صدیقی مستعد ہو گیا۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو خبردار کرنے کے انداز میں کہا، دیکھو ذرا سنبھل کے، اور پھر مسکراتا وہ مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے آیا۔ میں آپ ہی کا منتظر تھا۔ اس نے بڑی شائستگی سے کہا، میری آج صبح منظر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور مس رابعہ قاری سے بھی۔ مولوی نے میری طرف سے جواب دیا، وکیل صاحب فرماتے ہیں کہ آج سب کا رویہ بدلا ہوا دیکھ کے انہیں لگتا ہے کہ وہ راتوں رات کسی اور ملک میں پہنچ گئے ہیں۔ جاوید صدیقی مسکراتا رہا، انشاءاللہ اب کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ہم نے ڈاکٹر شیلی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ مانگی تھی، مگر مجھے یہ جان کے تعجب ہوا کہ اس کیس میں واقعی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی بے قاعدگی ہے اور ہم یہ یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ ایسا کسی گھپلے کو چھپانے کے لیے کیا گیا تھا۔ میں نے خادم کو سمجھایا، اسے بتاؤ کہ کس طرح ہاسپٹل سے لاش چوری ہوئی تھی اور ڈاکٹر شیلی کو ایک بڑھیا کی جگہ دفن کر دیا گیا تھا۔ بڑھیا کا شوقین مزاج پوتا اس سازش میں شریک ہو گیا تھا، چنانچہ کسی کو پتہ نہیں چل سکا تھا کہ جنازہ بڑھیا کا نہیں، دفنانے والے ڈاکٹر شیلی کو دفنانے آئے تھے۔ کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر شیلی کہیں اور دفن ہے، مگر یہ بات صرف گورکن جانتا تھا جسے قتل کر دیا گیا۔ او مائی گاڈ! جاوید صدیقی نے سر پکڑ کے کہا، یہ بڑی عجیب کہانی ہے، مگر کیا ثبوت ہے اس صداقت کا؟ یہ سب عدالت سے دوبارہ پوسٹ مارٹم کی اجازت کی درخواست میں بتایا گیا ہے۔ کیا ایس پی صاحب نے یہ درخواست ملاحظہ نہیں فرمائی؟ اتفاق سے مجھے ابھی تک موقع نہیں ملا۔ عدالت سے اس کی اجازت مل چکی ہے اور شیلی کی قبر کا سراغ بھی لگایا گیا ہے، مگر قبل از وقت اس کا انکشاف نہیں کیا جا سکتا، ورنہ اندیشہ یہ ہے کہ بااثر ملزم وہاں سے لاش کھود کر لے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے غائب کر دیں گے۔ ہم وہاں مسلح پہرا بٹھا سکتے ہیں، مسلح گارڈز کی زندگی داؤ پر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہتر ہے کہ دیگر انتظامات مکمل ہوتے ہی میڈیکل بورڈ کے ارکان، مجسٹریٹ اور مسلح گارڈز قبرستان کا رخ کریں۔ قبر کی نشاندہی کر دی جائے گی۔ کیا وکیل صاحب بھی جانتے ہیں کہ قبر کہاں ہے؟ وکیل صاحب نے سنا ہے کہ قبر کے بارے میں دلاور کیس کے مدعی جانتے ہیں۔ کیس میں اب 11 مدعی ہیں، انہی میں سے کسی کو معلوم ہوگا یا شاید کسی صحافی کو بھی علم ہو۔ کل یہاں ایک صحافی موجود تھا، مرزا غالب۔ مجھے پتا چلا ہے کہ باہر نکلتے ہی اسے اٹھا لیا گیا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، اغوا کرنے والوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ گاڑی کا نمبر، دیگر تفصیلات بھی فراہم کی جا سکتی ہیں۔ FIR میں سب ہے۔ پھر کیا وہ گاڑی پولیس کی تحویل میں لے لی گئی ہے؟ معلوم کیا جا رہا ہے کہ وہ گاڑی کس کی ہے۔ وہ گاڑی غالباً باہر موجود ہے۔ ایک ملزم نے اسی میں ہمارا تعاقب کیا تھا۔ ممکن ہے پولیس ہیڈ آفس تک کہا کہ وہ سیدھا نکل گیا ہو۔ جاوید صدیقی نے بڑی پھرتی دکھائی اور انسپیکٹر کو حکم دیا کہ وہ فوراً دیکھے اور گاڑی موجود ہو تو اسے قبضے میں لینے کی بھرپور کارروائی کرے۔ ملزم کو زندہ پکڑنا ضروری ہے، مگر وہ مزاحمت کرے یا فرار ہونے کی کوشش کرے تو اسے بے دریغ گولی مار دی جائے۔ مارنے کے لیے گولی نہ ماری جائے، پکڑنے کے لیے ماری جائے، خادم نے کہا، اور میں حیران رہ گیا کیونکہ یہی بات میں کہنا چاہتا تھا، مگر اپنے طور پر کہتا تو یہ ظاہر ہو جاتا کہ میں جاوید صدیقی کی بات سمجھ رہا تھا۔ جاوید صدیقی نے غور سے خادم حسین کو دیکھا۔ اب تک سنا تھا کہ قاضی کے گھر کے چوہے بھی سیانے ہوتے ہیں، آج دیکھ لیا۔ تم تو اس وکیل سے بھی زیادہ ہوشیار ہو۔ وکیل باہر سے آیا ہے جی، ہم اسی ملک میں رہتے ہیں۔ یہ اکثر سنا ہے کہ جب کوئی مجرم جو پولیس سے ملا ہوا ہو خطرناک ہو جائے اور یہ اندیشہ ہو کہ گرفتاری کی صورت میں وہ پول کھول دے گا تو اسے
ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ عذر ہمیشہ 3 ہوتے ہیں۔ ملزم نے حوالات میں اپنی شلوار کے آزار بند سے خودکشی کر لی۔ اس نے پولیس پر فائرنگ کی اور گرفتاری میں مزاحمت کی۔ اس نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ تمہارا نام کس نے تجویز کیا تھا؟ بطور مترجم منظر اور غالب صاحب نے۔ انہیں معلوم تھا کہ میں فرانس جانتا ہوں۔ تم اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جانتے ہو۔ اس غیر ملکی وکیل کو انہی باتوں سے ہمارے خلاف مت کرنا، ورنہ دیکھیں جی، ایسی دھمکیاں مجھے ظفر حیات اور شاہد علی بھی بہت دیتے تھے۔ ورنہ کا لفظ بہت استعمال کرتے تھے، مگر میں صاف بتا دوں کہ میں اپنا کام دیانتداری سے کرتا ہوں۔ نہ کسی کو ورگلاتا ہوں، نہ کچھ چھپاتا ہوں، اور نہ کسی کی دھمکی سے ڈر کے وہ بات بتاتا ہوں جو میرے وکیل کو دوران تفتیش معلوم ہو، اسے میرے ذریعے بتائی جائے، اور جس کا افشا کرنا استغاثہ کے مفاد میں نہ ہو۔ میں نے فرانس میں کہا، خود بولے جا رہے ہو، کچھ مجھ سے بھی کہو تاکہ میں تمہیں سپورٹ کر سکوں۔ خادم حسین نے ایک جذباتی تقریر کی اور کہا کہ رازداری بعض اوقات وفاداری کی شرط ہوتی ہے، اور وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ میں نے اس کی پیٹھ پر تھپکی تھی۔ اب ان کو سمجھا دو کہ وکیل صاحب کیا فرماتے ہیں۔ اگر تمہیں کسی نے ٹیڑھی نظر سے دیکھا بھی تو ہم اسے ہمیشہ کے لیے بھینگا کر دیں گے۔ وہ ساری عمر سب کو ٹیڑھی نظر سے دیکھے گا۔ انسپیکٹر نے بڑی جلدی دکھائی، مگر وہ تھوڑی دیر بعد ہی منہ لٹکائے واپس آ گیا۔ باہر تو ایسی کوئی گاڑی موجود نہیں سر۔ کہاں تک دیکھا تھا تم نے؟ کسی سے پوچھا؟ میں نے دونوں طرف پولیس کی نفری کھڑی کر دی ہے۔ سادہ لباس میں ہیں کہ پھر گاڑی نظر آئے تو روک لیں۔ اب وہ ہر شریف آدمی کو پریشان کریں گے جو نیلے رنگ کی فاکس ویگن میں گزرے گا۔ ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ گاڑی کس کی ہے۔ ملزم اسی میں دندناتا پھر رہا ہے۔ ڈی ایس پی آفتاب نے وضاحت کی، یہ نمبر غالباً بوگس ہوگا، پھر بھی پتہ تو چلے کہ کسے دیا گیا تھا۔ ایک کانسٹیبل نے اوپر آ کے سلیوٹ کیا اور صاحب کے سامنے ایک سلپ رکھ دی۔ اسے اندر بلاؤ۔ ایک شخص برہمی کی کیفیت میں اندر آیا۔ واٹ از آل دس؟ مجھے آفس میں اتنی اہم میٹنگ سے کیوں تھانے لایا گیا ہے؟ یہ تمہاری گاڑی کا نمبر ہے؟ جاوید صدیقی نے کہا۔ ہاں، مگر کل سے اب تک میں یا تو ہاسپٹل میں تھا یا گھر میں۔ اس کار کا نمبر ایک FIR میں لکھوایا گیا ہے۔ اچانک خادم بولا، ڈاکٹر صاحب، کیا نیلی فاکس ویگن ہے؟ نیلی فاکس ویگن؟ باہر جا کے دیکھ لو، اس سے 4 گنا لمبی شیورلیٹ۔ انہیں دکھائیں جی، اصل کار تو نیلی فاکس ویگن ہے۔ جاوید صدیقی نے کہا، مگر نمبر تو یہی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کل کسی قتل یا ڈکیتی میں کوئی بھی گاڑی استعمال ہوتی ہے، مجرم اس پر کوئی بھی بوگس نمبر پلیٹ لگا لیتے ہیں، پکڑا وہ جائے گا جس کی نمبر پلیٹ اصلی ہوگی۔ آئی ایم سوری، یہ کنفیوژن دور ہو جائے گا، پھر گاڑی آپ کو واپس مل جائے گی۔ کیا مطلب؟ میں گاڑی چھوڑ جاؤں؟ آپ ٹھیک سمجھے، گاڑی پولیس کی تحویل میں رہے گی، فی الحال آپ آزاد ہیں۔ نہیں، آپ مجھے بھی بند کر دیں کہ گاڑی میں چلا رہا تھا۔ ڈاکٹر سخت مشتعل تھا۔ مجھے ملزمان کا ساتھی بنا دے۔ بوگس نمبر پلیٹ والی گاڑی ملتے ہی مجھے بے وقوف مت بناؤ۔ وہ گاڑی کیسے مل سکتی ہے؟ اب تک وہ پھر نمبر پلیٹ بدل چکے ہوں گے، اور آج یہ میں گاڑی تھانے میں چھوڑ گیا تو کل مجھے اس کی جگہ صرف اس کا ڈھانچہ ملے گا۔ میں شک کی بنا پر اسے روک رہا ہوں۔ میں کیس کر دوں گا۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ جاؤ کر دو، دھمکیاں دو گے تو تمہیں بھی بند کرا دوں گا، جاوید صدیقی نے داڑھ کے کہا۔ ڈاکٹر پیر پٹکتا باہر چلا گیا۔ سب کچھ سمجھنے کے بعد میں نے ساری بات خادم حسین سے سنی اور جاوید صدیقی سے واجبی سا احتجاج بھی کیا کہ یہ ایک شریف شہری کے ساتھ زیادتی ہے، مگر یہاں شہری کے حقوق کون مانتا ہے؟ اور پولیس تو شریف شہری صرف اسے سمجھتی ہے جو شرافت کی سند قیمت دے کر حاصل کر سکتا ہو یا اوپر سے شرافت کی گواہی دلوا دے۔ ہمیں احکامات وصول ہو گئے ہیں۔ آج 12 بجے لاش کو قبر سے نکال کر قبرستان ہی میں پوسٹ مارٹم ہوگا، جاوید صدیقی نے کہا۔ میں نے کہا، کیا میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے؟ یس۔ عدالت نے پولیس سرجن کے علاوہ میوخ ہاسپٹل کے MS کو سربراہ مقرر کیا ہے۔ ابھی میری مجسٹریٹ سے بات ہوئی تھی، اتفاق سے آج MS صاحب بھی 12 اور 1 کے درمیان دستیاب ہیں۔ میں نے قبرستان کے گورکن کو طلب کیا تھا۔ وہ لڑکا باہر بیٹھا ہے سر، انسپیکٹر نے کہا۔ کیا کہتا ہے وہ؟ قبر کی نشاندہی کر سکتا ہے؟ وہ تو برابر انکار کر رہا ہے کل سے، DSP نے کہا۔ کل سے؟ میں نے فرانچ میں خادم سے کہا، کیا یہ لوگ رات بھر اسی سے یہی معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں؟ اسے لاؤ میرے سامنے، جاوید صدیقی نے حکم دیا۔ ایک دبلے پتلے سوکھے اور بیمار نظر آنے والے لڑکے کو اندر لایا گیا جو اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی داڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ پولیس نے واقعی اسے رات بھر بڑی احتیاط سے مارا تھا۔
بے احتیاطی سے تفتیش کے نتیجے میں اس کا باپ ضائع ہو گیا تھا اور یہ کیس بڑی مشکل سے دبایا گیا تھا۔ چپ کر کے سیدھا کھڑا ہو، انسپیکٹر نے گرج کے کہا۔ کیا سمجھایا تھا تیرے کو؟ افسروں کے سامنے تمیز سے بات کرتے ہیں۔ تم نے میرے باپ کو ایسے ہی مار ڈالا تھا، مجھے بھی مار ڈالو، میں کیسے بتاؤں وہ بات جو مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ خادم نے کہا، ڈرو نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وکیل صاحب بیٹھے ہیں یہاں، اور لوگ بھی آنے والے ہیں، انہیں سب بتانا۔ اسے لے جاؤ اور چھوڑ دو، یہ واقعی کچھ نہیں جانتا۔ جاوید صدیقی نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے کہا۔ میں نے خادم سے کہا، ان سے کہو کہ گورکن کو روک لیں، یہ ہمارے ساتھ ہی جائے گا۔ جانے دیں جی غریب کو، تم نہیں سمجھتے خادم، یہ چھوڑنا کیا ہے؟ یہاں سے نکل کے یہ گھر نہیں پہنچے گا، شرط لگا لو، یہ غائب ہو جائے گا اور کہا جائے گا کہ وہ ڈر کے بھاگ گیا، یا اسی حادثہ پیش آ جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ شراب کے نشے میں دودھ سڑک کے بیچ میں چل رہا تھا۔ اس کی چال بتاتی تھی کہ یہ ہوش میں نہیں تھا، اصل وجہ بتانے والا کون ہوگا پھر؟ خادم نے میری بات آگے پہنچا دی۔ وکیل صاحب چاہتے ہیں کہ اس گورکن کو پولیس اپنی تحویل میں باحفاظت رکھے جب تک پوسٹ مارٹم ختم نہیں ہوتا۔ اندیشہ یہ ہے کہ اسے بھی مار دیا جائے گا۔ جاوید صدیقی نے کہا، تمہارے وکیل صاحب کس حیثیت میں یہ درخواست کر رہے ہیں؟ یہ برطانیہ سے خاص طور پر تفتیش میں شامل رہنے کے لیے آئے ہیں اور مقتولہ کے وکیل ہیں۔ یہ تحریری درخواست بھی دے سکتے ہیں ریکارڈ پرکھنے کے لیے۔ گورکن کی حفاظت کے ذمہ دار اب آپ لوگ ہیں، کیونکہ آپ اسے اٹھا کے لائے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بن جانے کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم۔ اب جاوید صدیقی کے لیے چارہ نہ رہا کہ گورکن کی حفاظت کے لیے نہ کہے، یہ اس نے نیا جھگڑا کھڑا کر دیا ہے۔ تم لوگ بھی بالکل احمق ہو، کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسے خاموش رکھنا کوئی مشکل کام تھا؟ ابھی سب وکیل اور صحافی آ جائیں گے تو ایک مقدمہ اور پولیس کے خلاف۔ میں پہلے سے خبردار کر رہا ہوں سب کو کہ یہ نہ ہو کہ تمہارا سب کا انجام وہی ہو۔ اچانک اسے خیال آیا کہ خادم حسین سب سن رہا ہے اور وہ یقیناً یہ بات بھی فرنچ میں مجھے سمجھا دے گا۔ باقی سب کے چہرے لٹک گئے تھے۔